میں کہتا ہوں بھائی میں ہوں، یعنی میری ایک انا ہے. اب اگر میں نے جو کام کیا ہے، میں یہ نہیں سوچتا کہ بھائی میں نے یہ کام صحیح کیا ہے یا یہ کام غلط کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ کام کیونکہ میں نے کیا اس لیے ٹھیک ہے. دیکھیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ میرا کوئی جاننے والا ہے یا میرے کوئی علاقے کا بندہ ہے، اس نے اگر کوئی ایک کام کیا ہے، وہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے اس کو صحیح کرنے کے بجائے میں اس کی سائڈ لیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا اسپیکٹ پایا جاتا ہے، اس کو ہم ذاتیات کا اسپیکٹ کہتے ہیں. میں آپ کو ایک سیریس بات بتاؤں، ہمارے معاشرے میں یہ جو اسپیکٹ ہے، یہ بیس ہے ساری کی ساری فساد اور لڑائی کی. جتنے بھی ہمارے دوستوں کے درمیان، ہمارے رشتہ داروں کے درمیان، ہمارے گھروں میں، کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں، جو بھی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ساری اس بیس کے اوپر ہوتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہ میرا جاننے والا ہے اس لیے اس نے جو کام کیا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ غلط بھی ہے لیکن مجھے اس کی سائڈ لینی چاہیے. کیوں؟ دوسرا کہتا ہے نہیں وہ میرا جاننے والا ہے، اس نے اگر کوئی غلط کام کیا تو ٹھیک ہے، اس نے غلط کام کیا لیکن مجھے اس کی سائڈ لینی چاہیے. کیوں؟ ذاتیات. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سب ایک طرف سے بولیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے اپنے اندر انانیت کو ایجاد کر کے، اپنے اندر گروپس بنا کے دوسروں سے جو ہے وہ ہم اختلاف کرتے ہیں. کیوں؟ اسلام آپ کو ایک اوور آل نظر دیتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھو، یعنی ایک اسپیکٹ بتا رہا ہوں اسلام کا. اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ رکھو، لیکن یہ نہیں کہتا کہ بھائی تم نے اس جگہ پہ مثلا اپنے گھر میں نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہتا کہ بھائی تم نے ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم مسجد میں نماز پڑھو. ہاں مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہو، اپنے گھر میں ہی پڑھ سکتے ہو، اپنے کسی دوست کے گھر میں ہی پڑھ سکتے ہو اس کی اجازت کے ساتھ. یہ تمہارے اوپر ہے. اسلام نے آپ کو ایک اوور آل ایک بات آپ کو بتا دی ہے، ایک حکم آپ کو دیتی ہے، آپ نے ایک کام انجام دینا ہے. انصاف اس کا نام ہے، عدل اس کا نام ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دینا چاہیے. اگر میں آج اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ انصاف اور عدل نہیں کرتا، اگر میں آج اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، اپنے کسی دوست کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کرتا اس بنیاد پر کہ کیونکہ وہ میرے علاقے کا نہیں ہے یا کیونکہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، تو کل کو مجھے یہ امید نہیں لگانی چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ عدل کرے گا. کل کو مجھے یہ امید نہیں لگانی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ انصاف کرے گا. کیا آپ یہ احتمال نہیں دے سکتے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو یہ بولے کہ بھائی تم نے میری مخلوق کے ساتھ عدل نہیں کیا تھا، تو اب تم کیسے آ کے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ عدل کروں؟ تم نے میری مخلوق کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، تو آج تم کیسے آ کے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ انصاف کروں؟ یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ کہاں کی عقل آپ کو کہتی ہے؟ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ٹرائنگل کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں. اس میں ایک ٹاپ ہے اور 2 اینگلز ہیں نیچے، ٹوٹل 3 اینگل ہیں. ٹھیک ہے؟ جو ٹاپ کا اینگل ہے وہ اللہ ہے. جو دوسرے 2 اینگلز ہیں وہ ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں. ایک میں ہوں اور ایک مثلا میرے علاقے کا کوئی بندہ ہے یا کسی دوسرے علاقے کا کوئی بندہ ہے. میں اپنے اللہ سے عشق کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ سوال. وہ ہم سب کہتے ہیں ہم اپنے اللہ سے عشق کرتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں ہم عبد ہیں اپنے پروردگار کے، اور ہم عشق کرتے ہیں اپنے پروردگار سے، ہم اپنے اللہ سے عشق کرتے ہیں. اگر عشق کرتے ہیں تو جو ہمارا معشوق ہے وہ جس سے عشق کرے، کیا ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس سے عشق کریں یا نہ کریں؟ ایک اور اگر قریب کروں میں مثال سے، کہ ایک عاشق ہے اور ایک معشوق ہے. عاشق اپنے معشوق سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن جو معشوق ہے فرض کریں اس کو کوئی ایک خاص پھل جو ہے وہ بہت پسند ہے. عاشق اپنے اندر کس چیز کو ایجاد کرے گا؟ عاشق بولے گا کہ کیونکہ میرے معشوق کو یہ پھل بہت پسند ہے، لہٰذا مجھے بھی یہ پھل پسند ہونا چاہیے تاکہ میں اپنے معشوق کے اور قریب آ سکوں. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چیز اگر ہم نے سمجھ لی تو آپ یقین جانیں میں آپ کو سیریس ایک بات بتا رہا ہوں، یقین جانیں کہ ہمارے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ یہ جو ذاتیات کا اسپیکٹ ہے، یہ اسپیکٹ بھی قرآن نے ہمیں دے دیا ہے. قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ سب سے بہترین بندہ تم لوگوں میں سے کون ہے؟ جس کا تقوی اللہ کے ساتھ بہتر ہو.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بہترین بندہ تم لوگوں کے درمیان وہ ہے جس کا تقوی اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو۔ بس اگر میں کسی سے محبت کروں تو اس بنیاد پہ کروں کہ کیونکہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، کہ کیونکہ وہ اللہ کے بہت قریب بندہ ہے لہٰذا میں اسے محبت کرتا ہوں، نہ یہ کہ کیونکہ وہ میرے علاقے کا ہے، نہ یہ کہ کیونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے میں اسے محبت کروں۔ ہاں یہ اسپیکٹ ضرور ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، مجھے اسے محبت کرنی چاہیے، لیکن اگر اس نے غلطی کی ہے تو مجھے اسی غلطی کو سدھارنا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے تو میرے خیال سے ہمارے اندر کوئی اختلافات پھر وجود میں نہیں آئیں گے۔